بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں، رمضان کے آخری عشرے میں آپ عبادتوں میں مصروف ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوں گے۔ آج جس پروگرام کو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، آپ جانتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن سوشل ریفارم آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے آپ ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جو عرصہ 10 سال سے تدریس کے شعبہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو، بچوں کو مختلف اوقات میں تعلیم کے عمل سے روشناس کر رہے ہیں۔ آج میں ان کا تعارف آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ ابراہیم صاحب، جنہوں نے ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کی ہوئی ہے اور درس نظامی کا کورس انہوں نے کیا ہوا ہے اور تدریس کے شعبہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ میں آپ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام کے لیے اپنا وقت دیا۔ تو ہم آج ان سے یہ باتیں جانیں گے کہ چونکہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں عبادتوں کا جو پیریڈ ہوتا ہے، لوگ اس میں عبادتیں زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں طاق راتیں آتی ہیں، لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہوتی ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، لیلۃ القدر میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے اور کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو میں حافظ صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ پاک کا شکر الحمدللہ۔ حافظ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں آپ ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا سا اس کے حوالے سے گائیڈ کریں، اس کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کریں کہ لیلۃ القدر کی ہمارے اسلام میں ہم سنتے تو ہیں لیکن تھوڑی سی اس کی وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھائیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس عظیم کام کے لیے چنا۔ تو لیلۃ القدر کی جہاں تک بات ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ایک پوری کی پوری سورت جو ہے وہ لیلۃ القدر پہ نازل کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اصل میں اسلام کے اندر جو قرآن ہے اور لیلۃ القدر ہے، اس کا بڑا ہی باہمی جوڑ ہے، نسبت ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے جو نازل کیا ہے وہ لیلۃ القدر کے اندر کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 84 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی 84 سال کی کیسے کاؤنٹیبلٹی بنتی؟ 84 سال اس طرح کہ جب ہم اس کو 1000 کو 12 پہ تقسیم کرتے ہیں تو یہ کم و بیش 83 پوائنٹ یعنی کہ 83.33 آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ 83 سال اور 3 مہینے بنتے ہیں، تو مطلب قریب جو ہے نا وہ 84 سال بنتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو انسان اس رات کو عبادت کرتا ہے، اس رات کو صدقہ و خیرات کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو گویا اس نے 84 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ، خیرن کا بہتر جو ہونا ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ خیر من الف شہر، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر اس کی فضیلت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کے اندر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں یہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری رات یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں ان کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ جو قرآن کی سورت ہے، سورت قدر، یہ اس بات کی تفسیر کر رہی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، شب برات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو شب قدر مطلب وہ رات ہے جس کے اندر ہر حکمت والے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس رات ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ سال آخری سال ہو۔ اچھا، میرے ذہن میں یہاں پہ ایک سوال آتا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی ترجمہ اسی صورت کا کیا کہ اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے،
تو بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جبرائیل علیہ السلام آ کے سلام لیتے ہیں بندے کے ساتھ، یا کوئی بھی فرشتے کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ وہ آگے اس انسان کو چھوتا ہے تو انسان کے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ اس طرح کی بات بھی اس میں کوئی کتنی کو تصدیق، مطلب اس میں کتنی کو سچائی ہے؟ آپ اس کی کتنی صادق میں اس میں بات کرنا چاہیں گے کہ یہ سچ ہے یا یہ خود سے بنائی گئی بات ہے؟ نہیں، ابو ذر بھائی، اس بارے میں میرے علم کے مطابق کوئی بھی حدیث ایسی میں نے نہیں پڑھی کہ جس کے اندر یا کسی صحابی نے ہمیں جو ہے وہ بتایا ہو۔ واللہ عالم، ذخیرہ احادیث ایک سمندر کی طرح ہے، کسی کو شاید معلوم ہو تو اس نے یہ بات کہہ دی، واللہ عالم۔ لیکن میرے نزدیک، یعنی کہ جو میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، اس کے مطابق یہ خرافات ہے۔ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ آ کے اس آدمی کو چھوتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یا وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اصل میں ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں نا جہاں پہ اس طرح کی باتوں کی بہت زیادہ بناوٹ کی جاتی ہے۔ خیر اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہاں پہ افسر میں اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ اس کے بارے میں جو آج کل آپ بھی شاید دیکھتے ہوں گے کہ عبادات کے بارے میں کہا جاتا ہے جی وہ امام کعبہ نے کہا کہ آپ 1 روپیہ صدقہ کریں وہ 84 سال کے صدقے کے برابر ہو جائے گا، آپ 2 رکعت نفل پڑھیں وہ 84 سال کی عبادت اس کی ہو جائے گی، اور آپ جو ہے وہ سورۃ اخلاص کی 3 دفعہ تلاوت کریں تو یہ آپ کو مطلب 84 سال روزانہ قرآن پڑھنے کے مترادف اس کا ثواب دیا جائے گا۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ امام کعبہ کی بات کو ایک دفعہ سائڈ پر رکھ کے اس بات کو ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کریں یا بتانے کی کوشش کریں کہ کیا یہ باتیں ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی سے اس کی کتنی وضاحت ملتی ہے کہ ہم 1 روپیہ کا صدقہ کرتے ہیں تو وہ 84 سال کے صدقے قریب اس کی ہمیں ثواب ملتا ہے، اور اس کا نوافل کا ثواب 84 سال کے بعد تک چلا جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی 3 دفعہ تلاوت کرتے ہیں تو وہ 84 سال روزانہ کی بنیاد پر قرآن پڑھنے کی مترادف ہو جاتا ہے۔ اچھا ابو ذر بھائی، یہاں پہ جو بات ہے نا وہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے نا وہ بڑی وسیع ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم اس رات کو پا لیتے ہیں، اس کی جستجو کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ رات کون سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہی ترغیب دی ہے کہ اس رات کو آخری عشرہ کے اندر، طاق راتوں کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرو، تلاش کرو، ٹھیک ہے نا۔ آگے جا کے نشانیوں کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش تو ابو ذر بھائی، بات یہ ہے کہ جب ہم جستجو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا یضیع اجر من احسن عملا، کہ ہم کسی کا نیک عمل ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو یہ ثواب عطا کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مجھے یاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ عمل بڑا پسند ہے جس پر ہمیشگی ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام جو ہے نا، یہ مختصر سا کام کر کے جنت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے۔ میں آپ کی معذرت کے ساتھ یہاں پہ بات روکنا چاہوں گا۔ یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ آپ نے بات کی کہ ہمیشگی کی ہو، لیکن یہاں پہ 1 رات کا ذکر آ رہا ہے کہ ہم 1 رات میں مطلب طاق راتوں میں اس کو ہم تلاش کریں گے لیلۃ القدر کو، اور پھر اس میں یہ سارے احکامات ہمارے لیے جاری ہوں گے، ہمارے وہ جتنے بھی وہ چیزیں ہیں اللہ رب العزت کے ہاں لکھی جائیں گی اور ہماری زندگیوں کے فیصلے کیے جائیں گے، جیسا کہ آپ نے جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا۔ تو اس کے بارے میں مطلب یہ یہاں پہ 1 رات کا ذکر ہے، تو یہاں پہ بھی ہمیشگی کو ساتھ ہم یہ جڑے گی یہاں پہ ہمیشگی، جیسے مستقل مزاجی ہم جوڑنے، مطلب آپ نے کہا کہ اسلام میں وہی عمل زیادہ مقبول اللہ کے یہاں جو ہمیشگی ہو، جس میں ہمیشگی ہو، جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، تو یہاں پہ تو 1 رات کا ذکر ہے۔ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ جس طرح ہم رمضان کے اندر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا اثر پچھلے 11 مہینوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ہمارے اندر گناہوں کی جو دلدل جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، یا گناہوں کو کرنے کی جو ہماری ایک روش ہوتی ہے، وہ اس قدر مستقل مزاجی سے ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم رمضان کے اندر بھی باز نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمارے نمازی بہت سارے ہوتے ہیں، اور جو ہی رمضان گزرتا چلا جاتا ہے وہ نمازی بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیشگی یا مستقل مزاجی جو ہے، یہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں
کہ اگر طاق راتوں کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، مساجد کے اندر جائیں، دیکھیں کہ وہاں پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو طاق راتوں کے اندر اہتمام کرتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز تراویح کا اہتمام کرنے والے بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا بات کیا وجہ کیا ہے کہ اتنی فضیلت ہونے کے باوجود بھی لوگ مسجد میں نہیں آتے؟ اتنی فضیلت ہونے کے باوجود بھی لوگ اپنے بستروں پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر وہ مستقل مزاجی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزار سکیں۔ ہمارے ہاں جو ہے نا، یہ ہم ایک بات سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تھوڑا سا کام کر لیں تو ہم بس جنتی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ہم نے عبادتوں کو مختصر کر دیا ہوا ہے۔ ہم نے محبت میں جو ہے نا وہ یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی سی اپنی محبت جو ہے ظاہر کر دی، تو تھوڑے وقت کے لیے ظاہر کر دی تو بس ہمارا کام ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک بات کہی کہ جو انسان اس رات میں عمل کرتا ہے یقیناً اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا کریں گے، یقیناً ثواب عطا کریں گے۔ لیکن میں نے ساتھ ساتھ بات یہ کہی ہے کہ بھائی جس طرح اس راتوں کے اندر انسان عبادت کرتا ہے، اس راتوں کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، نمازوں کے اندر پابندی لے کے آتا ہے، 5 وقت یعنی کہ نماز ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، پھر نفل نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو یہ انسان کو مستقل مزاجی کی طرف لے کے جاتی ہے، یا مستقل مزاج انسان اس کو کرتا ہے۔ تو یہ میرا جو ہے نا وہ نظریہ تھا اس بات کا کہ اللہ رب العزت اس انسان کو یقینی طور پر ٹھیک ہے نا ثواب عطا کریں گے۔ اللہ کے گھر میں جو ہے نا وہ رحمت کی ہی امید رکھنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ مستقل مزاجی اپنانی چاہیے کہ جس طرح وہ ان راتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ذکر اذکار میں اپنی بڑھتا ہے، ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ ترجیح لینے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ عمل اس کو سکھاتا ہے کہ وہ ہر رات کے اندر اللہ کی عبادت کرے۔ جس طرح سے وہ رات کے آخری پہر میں جب اٹھ کی بات، جی بالکل، جس طرح کہ رات کے آخری پہر کے اندر جو ہے۔ اب صاحب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال میرا آپ کی سے یہ ہے کہ یہ رات کس بندے کو حاصل ہوتی ہے؟ مطلب بعض دفعہ ہم جیسا کہ رمضان کے بارے میں اگر پڑھ لیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جی بعض روزے داروں کو صرف بھوک ملتی ہے اجر میں، بعض لوگوں کو صرف قیام ملتا ہے، اس کا اجر نہیں ملتا۔ اس طرح سے اگر ہم نماز کی بات کریں تو نماز ایک بندہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا جو اجر ہے وہ 25 یا 27 نمازوں کے مطابق ہو جاتا ہے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک نماز کا یا تھوڑے سے اجر کو لے کے جاتے ہیں۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مسجد کا اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں گزرتے اور ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اس رات میں بھی لوگوں کی تعداد زیادہ کثیر تعداد میں لوگ اس رات کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر رات میں لوگوں کی تعداد خاصی زیادہ ملتی ہے باقی راتوں کے نسبت۔ تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ رات ہر اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے کہ یا اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہمیں مطلب ہوتی ہیں، جس طرح سے میں نے پہلے اپنی انٹروڈیوس میں یہ بات کی کہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے ہوتی ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے بچنا چاہیے ہوتا ہے۔ تو کیا اس میں بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس سے ہم رات کے حصول کو پا لیں یا وہ رات ہمیں حاصل ہو جائے، یا مطلب کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو کرنے سے ہم اس لیول تک پہنچ جائے کہ یہ رات کی فضیلت، رات کا اجر، رات کی رحمت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے؟ عبدالر بھائی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی اسپیسیفکیشن نہیں ہے کہ یہ ابو ذر کو ملے گی یا ابراہیم کو ملے گی یا کسی اور بھائی کو ملے گی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ بات جہاں تک آپ نے کی کہ روزے دار جو ہیں وہ کچھ ایسے روزے دار ہوتے ہیں جن کو صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، یا کوئی قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے تھکاوٹ کے کھڑے رہنے کے کچھ نہیں حاصل ہوتا، تو یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھا ہوا ہے لیکن گناہوں سے باز نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، گناہوں کے اندر اپنے دن کو گزارتا ہے، کبھی آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے، کبھی کانوں کا گناہ ہوتا ہے، یا کبھی زبان سے جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، وہ کوئی تاجر ہو، وہ کوئی عام انسان ہو، کوئی بھی ہو، تو اس انسان کو جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو انسان بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا،
جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو ایسے انسان کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طرح قیام کرنے والے بھی جب اللہ کی نافرمانی میں اپنے وقت کو گزاریں گے تو ان کے قیام کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کچھ قیام کرنے والے بھی ایسے ہیں جن کے قیام کا صرف تھکاوٹ کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، تو بات یہاں تک صرف ایک لفظ میں اگر ہم اس کو ختم کریں تو انسان کو اجر اس کا ملتا ہے اس کے تقوی کی بنیاد پہ۔ ٹھیک ہے نا جی، انسان کے دل کے اندر جس قدر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، پرہیزگاری ہے، یا جس قدر اللہ رب العزت کا یعنی کہ خوف کے ساتھ ساتھ خلوص نیت ہے، خلوص جتنا بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی قدر انسان کو اس کے اعمال کا اجر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک انسان خلوص نیت کے ساتھ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کھجور کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور اس کی اتنی پرورش فرماتے ہیں کہ وہ ایک کھجور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کی گئی خلوص نیت کے ساتھ، وہ احد پہاڑ کی مثل بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں، ایک آپ کے دل کے اندر جو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہوگا تو یقینی طور پر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ کا خوف ہوگا تو آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے یعنی کہ اللہ کی نواہیات سے آپ اجتناب کریں گے، احتراز کریں گے، اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو حکم دیے ہیں، نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، صدقہ و خیرات کا حکم دیا ہے، آپ کو ذکر و اذکار کا حکم دیا ہے، صبح و شام اللہ کا ذکر کریں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ ٹھیک ہے، صبح و شام اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کریں۔ ٹھیک ہے، تو جو انسان اپنے دن اور رات کو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رکھتا ہے، یہ بات آپ جان لیں کہ یہ جو دل ہے نا، اس کے اندر ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، ایک وقت میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو اس میں رحمان رہے گا یا شیطان رہے گا۔ ٹھیک ہے نا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے کسی انسان کے سینے کے اندر دو دل نہیں بنائے، ایک ہی دل بنایا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب اس کے اندر یا تو اللہ کی محبت ہے یا پھر شیطان کی اطاعت ہے۔ ٹھیک ہے، خالی دل جب ہم رکھیں گے نا، یعنی کہ نہ اس کے اندر کوئی اللہ کی محبت ہے نہ شیطان کی کوئی اطاعت ہے، تو انسان آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ برائی کی طرف چلا جائے گا۔ جب ہم اس کو اچھائی کی طرف نہیں لگائیں گے نا، اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے، یہ ویلا نہیں بیٹھا رہے گا، فارغ نہیں رہے گا، یہ کچھ نہ کچھ کرے گا، اور جب کچھ نہ کچھ کرے گا تو موسٹ جو ہے نا وہ امکان موسٹ پروبیبلی یہی ہے کہ یہ برائی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو انسان اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اپنے خلوص کی وجہ سے اس اجر سے مستفید ہوتا ہے۔ بہت اچھی آپ گفتگو کریں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں جو ہے لیلۃ القدر کی جو نشانیاں ہیں کہ ہم لیلۃ القدر کی رات کو پہنچ گئے ہیں یا نہیں پہنچے، جس طرح سے اللہ کے نبی نے نشانیاں بتائی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ان نشانیوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں کہ جس سے ہمیں یہ محسوس ہو یا ہم پا لیں کہ آج صبح کے ٹائم مطلب یہ جو رات گزری ہے یہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اچھا ابو ذر بھائی، اس کے اندر بہت ساری یعنی کہ روایات ہمیں ملتی ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سیل جامع کے اندر ہے کہ یہ رات بڑی چمکدار اور صاف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس رات کی صبح کو جو ہے وہ سورج ایسے نکلتا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے کہ وہ ایک تھالی ہوتی ہے، مطلب اس کے کنارے جو ہیں وہ بڑے مدھم سے ہوتے ہیں، جس طرح تھالی ہم اپنے گھروں کے اندر پلیٹ استعمال کرتے ہیں، پلیٹ جس طرح ہوتی ہے، تو اس طرح سورج جو ہے نا وہ ایک ٹکیا کی مانند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سورج کی جو روشنی ہوتی ہے، سورج طلوع ہونے تک اس کی روشنی بڑی مدھم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی کہ چاند جو ہے وہ ایسے نکلتا ہے جیسے بڑے تھال کا جو ہے وہ کنارہ ہوتا ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث مجھے یاد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں جو ہے نا وہ ذکر کر رہے تھے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم یذکر حین طلع القمر وہو مثل شق جفنۃ، کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے جب چاند یا کیا تمہیں یاد نہیں ہے جب چاند جو ہے وہ طلوع ہوا تھا تو وہ ایک بڑے تھال کے کنارے کی مانند تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک یعنی کہ نشانی ہے کہ اس رات جو جب چاند نکلتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ رات جو ہے وہ ایسی رات ہوتی ہے جس کے اندر نہ تو سردی ہوتی ہے نہ ہی گرمی ہوتی ہے، بڑی معتدل سی رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میٹھی سی سمجھ لیں، یعنی کہ ہوا چل رہی ہوگی، ٹھیک ہے، تو گرمی نہیں ہوگی سردی بھی نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو نشانی ہے اس کا امکان ہے، اس کا امکان کیا ہے کہ اس رات میں بارش بھی ہو سکتی ہے، بارش بھی ہو سکتی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رات میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو بادل یعنی کہ آسمان صاف تھا تو بادل آیا اور وہ برسا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ لگ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت ہماری طرح کی تو مساجد نہیں ہوتی تھیں، کچی مساجد ہوتی تھیں، اس کے اوپر جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی جو ہے وہ چھت ہوتی تھی تو وہ ٹپکتی رہتی تھی، تو وہ جو ٹپکنا ہوتا ہے اس نے زمین پہ جو ہے وہ کیچڑ کر دیا، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی اور ناک پہ بھی لگ گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس رات کے اندر کیا بارش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری من گھڑت ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں یا ہمارا مشاہدہ کر لیں یا ہمارا تجربہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، وہ اسلام کی بنائی ہوئی بتائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح سے وہ جو کہتے ہیں جی وہ کتے رات کو، ہاں کتے رات کو جو ہے نا وہ بھونکتے نہیں ہیں، گدے نہیں بھونکتے نہیں ہیں، سنا ہے کہ شاید بھونکتے ہیں، نہیں بھونکتے نہیں ہیں، کم بھونکتے ہیں، ٹھیک ہے، گدھے جو ہیں وہ کم بھونکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو خرافات ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چند احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ اس کی نشانیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان رکھی ہیں۔ سب میں یہاں پہ ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، یہ شاید آپ نے بھی محسوس کیا اور میرے خیال سے ہمارا ہر مسلمان بھائی بھی محسوس کرتا ہے کہ جیسے ہی طاق رات گزرتی ہے تو ہم اگلے دن محسوس کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کچھ نشانیوں کا جس طرح سے ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہاں یہ چیز اس طرح سے ہے تو لہٰذا لگتا ہے کہ یہ رات اس طرح سے ہے، فلاں رات میں یہ چیز ہے تو لگتا ہے کہ یہ رات، مطلب اگر ہم نے 21ویں کی رات کو دیکھا تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ لگتا ہے یہ لیلۃ القدر کی پہلی رات ہی، طاق رات جو آخری عشرے کی پہلی طاق رات ہے تو یہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ہم 23ویں رات تک پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار پہلی رات نہیں تھی یہ رات ہے، ہم 25ویں پہ پہنچتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار نہیں 21ویں اور 23ویں جو ہے نا یہ نہیں کہ یہ آج کی رات ہے، ہم 27ویں پہ، اور ہمارے معاشرے میں ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم 27ویں رات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، یا اس کے بارے میں بھی کوئی چیز ہے کہ 27ویں رات کو مطلب میرے خیال سے کہ کسی مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اور پوری امت مسلمہ اس چیز پہ زیادہ اعتماد کرتی ہے کہ زیادہ امکان جو ہے وہ 27ویں کی رات کو ہوتے ہیں، اور مطلب میں باقی پچھلی تو 3 راتوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑوں گا کہ ہم 27ویں تک پہنچتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ رات ہے، اور 29ویں کی رات کی ہم پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہے، مطلب کہ ہر طاق رات کو ہم کوئی نہ کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ ہو سکتا ہے، یہ پچھلی نہیں تھی یہ ہو سکتی ہے، ہاں یہ نہیں تھی یہ ہو سکتی ہے۔ کیا اس میں یہ کیا ایک ایسی اس کے اندر فیلنگز ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ہے کہ ہم ہر رات ہر طاق رات کو لیلۃ القدر کی رات سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ اچھا ادھر بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے جو علماء سے سنا ہوتا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اللہ رب العزت اس کے جو سابقہ گناہ ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ اس کی فضیلت کے بارے میں ہم نے سنا ہوتا ہے، تو ہمارے اندر نا ایک جستجو ہوتی ہے ایک مسلمان کے اندر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر تو یہ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر جو ایمان کا عنصر ہے نا وہ ہمیں اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ یار یہ نہیں ہے تو وہ ہوگی، وہ نہیں ہے تو یہ ہوگی،
मतलब हर रात के गुजर जाने को हम महसूस करते हैं और अगली रात आने की जस्तजू रखते हैं। جی بالکل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ 27ویں رات سے جو ہے نا وہ صرف رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں صحابہ کو بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، تو دیکھا کہ دو جو صحابی ہیں وہ آپس میں لڑ رہے تھے، دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ان کو یعنی کہ ان سے بات چیت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو یعنی کہ مجھے لیلۃ القدر جو ہے نا وہ دکھائے گی، میں تو آپ کو بتانے کے لیے آ رہا تھا لیکن تمہارے لڑنے کی وجہ سے مجھے بلا دی گئی۔ اب اس کو لیلۃ القدر کو آخری رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ اب طاق رات وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 23ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 25ویں بھی ہو سکتی ہے، وہ 27ویں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 27ویں ہی کی رات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جستجو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جب وہ ایک رات جو گزارتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یار اچھا اس کے اندر یہ نشانی نہیں تھی، یار اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اگلی رات میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا نہیں یار یہ نشانی اس کے اندر نہیں تھی، اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کرتے کرتے وہ یہ رمضان کی جو آخری 5 راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، وہ ان ساری راتوں کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو جب وہ انسان اس کوشش میں لگا رہتا ہے تو ایک جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم کسی کا نیک عمل جو ہے یا اس کی کوشش کو، محنت کو ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے۔ اور جب انسان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اپنے آپ کو معاف کروانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جستجو ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر لیں، ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی جو دل لگی اور دلچسپی ہے یہی انسان کو اس بات پہ آمادہ کرتی ہے کہ آپ اس رات کو نہیں تو اس رات کو دیکھیں، اس رات کو نہیں تو اس رات کو دیکھیں، اس میں تلاش کریں، اس میں تلاش کریں، اس میں تلاش کریں۔ تو یہ 27ویں ہی کو یہ سمجھ لینا کہ بس 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی، باقی نہیں ہوگی، تو بڑے سارے امکان ایسے ہیں کہ جو انسان صرف 27ویں کو سمجھتا ہے وہ لیلۃ القدر سے محروم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمیں یہ بالکل اتھینٹک بات نہیں بتائی گئی کہ وہ 27ویں کی رات ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو تلاش کرنا جب ہوتا ہے تو وہ صرف 27ویں نہیں ہوگی، جب ہم 27ویں پہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ فکس کر لیں گے، ٹھیک ہے، کہ 27ویں سے آگے پیچھے نہیں ہونا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی فضیلت سے محروم ہو جائے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ صاحب۔ آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے چلیں گے۔ اس رات جو ہمیں ایک مخصوص دعا کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایک تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ دعا پڑھ کر ہمیں سنائیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی سنیں اور ہم بھی سنیں، ہو سکتا ہے کہ ہم پڑھنے میں غلطی کریں تو آپ۔ دوسری بات یہ پوچھنا چاہوں گا دعا کے حوالے سے کہ جس طرح سے باقی اذکار ہمیں مطلب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتے رہنا چاہیے، آخری عشرے میں یہ بھی دعا پڑھتے رہنا چاہیے کیا؟ دوسری، نماز میں ہم اس کو کہاں کہاں پہ پڑھ سکتے ہیں اور کتنی کثیر تعداد میں ہم اگر تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس کو مطلب یہ دعا اپنی گناہوں کو معافی مانگنے کے لیے ہے نا، تو ہم اس کو کتنی کو بار پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب جتنی دفعہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں یا کچھ مخصوص تعداد کی شکل میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ میں چاہتا ہوں پہلے آپ ہمیں دعا پڑھ کے بتائیں کہ وہ کون سی دعا ہے جو اس عشرے سے منسوب مطلب اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ کی ایک زوجہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں اس رات کو پا لیتی ہوں تو اللہ سے کیا مانگوں، کیا پڑھوں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور کئی روایات میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ اے ہمارے رب، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی مجھے معاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھی دعا۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ سوال کیا کہ اس دعا کو پڑھ کہاں سکتے ہیں، نماز کے اندر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟
تو نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ انسان سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں رب کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چھوٹ دی ہے، ٹھیک ہے، یہ تلقین کی ہے کہ آپ نماز کے اندر جب درود پڑھ لیں تو اس کے بعد جو چاہے آپ دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ دعا عربی میں ہونی چاہیے، اردو میں نہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم پنجابی ہیں یا اردو والے بندے ہیں تو ہم اردو میں مانگنی شروع کر دیں، ٹھیک ہے. عربی کی دعا اس میں مانگی جا سکتی ہے، لیکن اگر عربی آتی ہے تو ہم اپنے الفاظ میں بھی کچھ مانگ سکتے ہیں. جی، لیکن اس میں ابو ذر بھائی بات یہ ہے کہ جو علماء حضرات ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو فرض نماز ہے، فرض نماز کے اندر آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، ٹھیک ہے. نوافل کے اندر آپ جتنی مرضی اللہ سے جو ہے وہ دعا کریں، جتنا مرضی مانگیں، ٹھیک ہے. نوافل تو ہے ہی، نوافل ہے نا، غنیمت ہے، جتنا چاہے آپ اس کو سمیٹ لیں، ٹھیک ہے نا، جتنا مرضی آپ اس کو سمیٹ لیں. تو جتنا لمبا سجدہ کریں گے اتنا آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو سائنٹیفکلی بھی اگر بات کریں گے تو اب بھی یعنی کہ میڈیکلی طور پہ بھی یعنی بہت ہی اس کے فائدے ہیں، لیکن ہم ان پہ بات نہیں کریں گے، بحث نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو جتنا آپ اس کے اندر چاہیں اللہ رب العزت سے دعائیں کریں. اگر آپ فرضی نماز دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، یعنی کہ آپ کی دعائیں ہیں جو اللہ رب العزت سے آپ نے سجدے کی حالت میں مانگی. ہمیں تو زیادہ تر سبحان ربی الاعلیٰ ہی آتی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، ٹھیک ہے نا، اللہم اغفر لی، یہ دعائیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بڑی دعائیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یعنی کہ اس طرح دعائیں مانگی ہیں، ٹھیک ہے. وہ مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے کہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے ہاں قیام پذیر تھے، تو رات کو آپ چلے گئے تو اماں جی آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں اندھیرا تھا تو ہاتھ جو ہے نا وہ لگانے لگیں تو آپ کے تلیوں کو، پیروں کی جو ہے نا پاؤں کی تلیوں کو لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں تھے اور دعا کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ٹھیک ہے. تو یہ دعائیں تو بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ نوافل کے اندر آپ ان کو کثیر تعداد میں پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے. جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کو پڑھیں. اگر آپ نماز کے اندر نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے مانگیں، ویسے سجدے میں پڑھ جائیں، ٹھیک ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے اللہ سے معافی مانگنی ہے نا، تو اللہ رب العزت یقیناً معاف کرنے پہ قادر بھی ہیں. تو آپ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا نہیں، اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے اور آپ کے ہو سکتا ہے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. اور معاف نہیں بلکہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ صرف معاف نہیں کرتے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے. تو بات یہ ہے کہ آپ کس انداز سے مانگتے ہیں، کس تڑپ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنا خلوص ہے آپ کی بات کے اندر، آپ کی دعا کے اندر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اللہ رب العزت غافل دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، حرام کھانے والوں کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا. جس کا پہناوا حرام کا ہو، جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا پینا حرام کا ہو، جو کما رہا ہے، جو اس کو کھلایا جا رہا ہے وہ حرام کا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کہ ہماری شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری کمائی ہماری کیسی ہے، ہماری روزی کیسی ہے، ہم اللہ کی عبادت کتنی کر رہے ہیں، ہماری نیت کے اندر کتنا خلوص ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ ہماری نیت صاف ہونی چاہیے. ہماری نیت صاف ہوگی تو یقینی طور پر ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا. اور جب یہ آ گیا تو ہمارے روزے کا مقصد حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو جب یہ آ گیا تو ہمارے روزے کا مقصد حل ہو جائے گا. اور جب روزے کا مقصد حل ہو گیا تو یقینی طور پر اس کا جو ثواب ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجری بھی، کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. تو وہ اجر ہمیں کیسے ملے گا؟ جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ سے مانگیں گے تو یقینی طور پر ہمیں ہدایت بھی ملے گی. اللہ سے ہدایت کی دعا بھی کریں گے، اللہ سے معافی کی دعا بھی کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے. جو انسان اس رمضان کے اندر معاف ہو گیا
اس نے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا تو یقینی طور پر وہ انسان مبارکباد کا مستحق ہوگا۔ اور جس نے اپنی وہی 11 مہینوں والی روش رکھی، نہ روزے رکھے، نہ گناہوں سے باز آیا، نہ اللہ کی جو جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنے کی کوشش کی، تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ اس انسان کے لیے کہنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر چڑھ رہے تھے، دعا کی تھی کہ وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آئے لیکن وہ اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا کے جنت حاصل نہ کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آمین۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بد دعا ہے اس انسان کے لیے جس انسان کی زندگی کے اندر رمضان تو آیا ہے لیکن اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا، بلکہ وہ گناہ کرتا رہا۔ ایک تو ہے گناہوں کو معاف نہیں کروایا اور پھر گناہ بھی کرتا رہا، ٹھیک ہے، مطلب روزہ نہیں رکھا تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی گناہ ہو گیا۔ نماز نہیں پڑھی تو یہ بھی گناہ ہو گیا، اپنے ہمسایوں کو تنگ کیا تو یہ بھی گناہ ہو گیا، مطلب وہ گناہوں سے باز نہیں آیا، کرتا رہا۔ تو ایسا انسان، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ اس انسان کے لیے کہنا پڑے گا کہ ایسا انسان تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر شک تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ لیکن دوسری طرف یہ جنت کی ضمانت بھی ہے نا جی، کہ انسان کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ جو انسان ایک روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے روزہ رکھا، جس نے قیام کیا، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو ایسا انسان اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر آپ صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی احسن انداز میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کا دوبارہ سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ پوری سوشل ریفارم آرگنائزیشن کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس خوبصورت کام کے لیے اپنا خوبصورت وقت دیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ ہم نے جانا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، اس کے اندر عبادات کا تعین کیا ہے، کون سے لوگ اس میں عبادات کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ ہماری سوچنے کی والی چیزیں ہیں یا ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ جس نے اللہ کے لیے قیام کیا، اللہ کے لیے عبادت کی، وہ یقیناً اس رات کو محسوس اور اس رات کو پا لیتا ہے، اس کے اجر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے جو آپ کو اس کے اجر کی طرف لے کے جائے گی، وہ آپ کے دل کا خلوص ہونا ضروری ہے۔ ہم کسی بھی عمل کو کرنے کی کوشش کریں وہ اچھا ہو تو اس کے پیچھے ہمارے دل کی خلوص ہونے کی جو شرط ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ ہمارا دل خلوص ہوگا تو ہم اس کی اصل نیکی کے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ ہم سچ بولتے ہیں تو اللہ کے لیے بولیں گے تو اس کا اجر ہے۔ ہم نیکی کریں گے، کسی کو پانی پلاتے ہیں تو اس کے پیچھے رضا اللہ کی ہوگی تو ہم اس کے اجر تک پہنچتے ہیں۔ ہم کسی بھٹکے ہوئے کو رستہ بتاتے ہیں تو اس کے پیچھے اگر خلوص ہی ہوگا کہ ہمارا اللہ اس بات سے راضی ہو جائے، ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے، تو اس کے لیے پھر اجر بنتا ہے۔ یہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کے پیچھے جب رضا اللہ کی ہوگی، ہم وہ سارے کام اللہ کے لیے کر رہے ہوں گے تو تب ہی ہم اس کی نیکی کو پہنچ جائیں گے۔ تو یہ عبادت بڑی عبادتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ آپ کا قیام کرنا، رات کو جاگنا، رات کو عبادتیں کرنا، پچھلے دنوں میں روزے رکھنا اور روزوں کے اندر بھوک کو برداشت کرنا، پیاس کو برداشت کرنا، گرمی کو برداشت کرنا۔ تو جب اتنے بڑے عمل کے بعد ہم اپنے دل کو خلوص کی طرف نہ لے کے جائیں، ہم اپنے دل کو اللہ کی محبت کی طرف نہ ڈالیں، تو پھر یقین مان لیں کہ وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو صرف بھوک ملے گی اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو صرف قیام کی تھکاوٹ ملے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر خلوص کو نہیں ڈالا۔ جب ہم اپنے دلوں کے اندر خلوص کو ڈالیں گے تو ہم نیکی کے اصل مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے ایک اور اللہ پاک نے فرمایا نا کہ انسان جس کے لیے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نیکی کریں تو اس کے بعد ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ یہ نیکی ہماری اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ یہ چھوٹے سے چھوٹا عمل، کسی کو پانی پلانا، کسی کو کھانا کھلانا، رضا اللہ کی ہو
تو ہم ضرور نیکی تک پہنچیں گے۔ ہم اپنے حافظ ابراہیم صاحب کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج کے اس پیغام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور پچھلے پیغامات سے بھی آپ سیکھتے رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم آپ کے لیے اس طرح کے مزید کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو رکھیں گے۔ آپ ہمارے آرگنائزیشن کے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں، اس کو سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا، اور لائک ضرور کریں، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، عبادتیں کرتے رہیں، ریاضتیں کرتے رہیں، اللہ کو مناتے رہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہیں۔ اللہ حافظ۔